تھوڑا اوپر سے لاؤں بتا کے. میاں بیوی کون کون میاں بیوی؟ میرے نبی اور مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں بیٹھے تھے، پیار بھری باتیں کر رہے تھے. میرے نبی نے حضرت عائشہ سے پیار میں آگے کہہ دیا عائشہ آج پوچھ لو جو پوچھنا، پوچھ لو. اب عائشہ تھوڑی سی چپ. میرے نبی بولے عائشہ کسی سے مشورہ بھی لے لو، کیونکہ معلوم ہے لڑکی میکے کوئی بھاگتی ہے. تم نے دیکھا ہوگا میکے کوئی جاتی ہے وہ. حضرت عائشہ بولی آقا مشورہ لے لوں؟ کہا آ رہی ہوں. سیدھی اپنے ابا کے پاس گئی، ابو بکر صدیق کے پاس. کہا ابا نبی نے آج یہ کہہ دیا مجھ سے جو چاہو پوچھ لو. کہا بیٹی اسی دن کے تو میں انتظار میں تھا. میں ایسی بات پوچھوں گا جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ جبریل کو معلوم ہے، نہ میکائیل کو معلوم، نہ اسرافیل کو، نہ اسرائیل کو، نہ کسی پیر پیغمبر کو اللہ جانے اور رسول اللہ جانے، نہ کسی صحابی کو. ایسی بات پوچھوں گا مگر بیٹی مجھے بھی بتانا. باپ بیٹی میں بات ہو گئی. کہا ٹھیک ہے ابا جان. اب پوچھا کیا وہ بھی تو سن لو. تم نے سنا ہوگا میرے نبی معراج کو گئے. پورا واقعہ نہیں سناؤں گا. معراج کو گئے، پہلے آسمان پہ، دوسرے تیسرے چوتھے پانچ میں چڑھ. اب ایک مقام وہ آیا قرب خاص، اللہ میں اور رسول اللہ میں باتیں ہوئی، اللہ اکبر، راز و نیاز کی باتیں ہوئی. تیسرا کوئی تھا ہی نہیں. کیا باتیں ہوئی یہ تیسرے کو پتہ ہی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق اس میں رہتے تھے. ایک بات کا اگر پتہ چل جائے نا تو موضوع کا پتہ چل جائے گا کس موضوع پہ بات چل رہی تھی. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے بیٹی نبی سے پوچھنا آقا جب آپ معراج کو گئے تو آپ میں اور اللہ میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے کوئی ایک بات بتا دو. حضرت عائشہ سے کہا بیٹی مجھے بتا کے جانا. ابو بکر صدیق گھر میں بیٹھے نہیں، چکر ہی لگا رہا ہے میری بیٹی آ رہی ہوگی آ رہی ہوگی. یہ بات کہیں پوچھنے کے چکر میں تھے. حضرت عائشہ گئی، کہا آقا پوچھ لوں؟ نبی بولے پوچھو. کہا آقا آپ معراج کو گئے، اللہ میں اور آپ میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ان میں سے صرف ایک بات بتا دو. نبی بولے عائشہ اتنی اونچی اڑان یہ تم نہیں بول رہی ہو، تمہارے پیچھے میرا صدیق بول رہا ہے. ارے نبی جانتے تھے کتنا پیار بھرا اندازہ تھا یار، کیا پیارا انداز تھا. اور تم ہو اپنے بھائیوں سے باتیں کرو گے تو تھوتڑا بگڑا ہوا ماتھے کی گھنڈی مسکرا کے رہا کرو، آپس میں پیار محبت سے رہا کرو، جدھر کو گزرا کرو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کے کام میں آیا کرو. اب کہنے لگے میرے نبی بولے عائشہ یہ تم نہیں ہو، تمہارے پیچھے کوئی اور ہے. کہاں وہی ہے. کہا جب وعدہ کر لیا تو بتاؤں گا. میرے نبی بولے عائشہ راز و نیاز کی بات بتا دوں؟ ابو بکر صدیق نہ تڑپ رہے تھے گھر میں، باتیں کیا ہوئی ایک بات کا پتہ چل جائے پھر موضوع کا پتہ چلی جائے. کیا بات ہے حضرت، واہ. اتنے تڑپ رہے بیٹھے نہیں تھے، بے قرار تھے. جو راز و نیاز کی باتیں تھی ان میں سے ایک بات تمہیں بتا دوں یا رہنے دوں؟ چلو چھوڑو اب کی تقریر میں بتاؤں گا. اچھا 1400 سال کے بعد تم اتنے بے قرار ہو تو ابو بکر صدیق کتنے بے قرار ہوں گے. ذرا سوچو، غور کرو. میں نے بات چھیڑی بتانے کے لیے سبحان، مگر تمہیں اس لیے لوہا گرم کر رہا ہوں تاکہ ایک دم ہتھوڑا ماروں. جی حضرت عائشہ سے کہنے لگے میرے نبی بولے بیٹھو. عائشہ اللہ میں اور جو مجھ میں نا راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں ان باتوں میں سے ایک ہی بتاؤں گا. کہا جی آقا ایک ہی بتا دو. کہا وہ یہ ہے اللہ نے مجھ سے کہا اے محبوب جو آپ کے امتیوں میں سے ایمان والا دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، نفرتوں کو مٹا دے گا، آپس میں میل محبت کرا دے گا، ان کی دشمنی ختم کرا کر ملا دے گا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اے محبوب اسے میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دوں گا. سبحان اللہ
सुभान अल्लाह। यार बड़ी खुशी की। अब तुम अपने गिरबान में झांकते रही हो कि हमने कितनों को तोड़ा और कितनों को जोड़ा, बुराई कर करके कितनों का दिल दुखाया या कितनों के काम आए, ये तुम्हें देखना भैया। मुझे पता नहीं है कितनों की मेंढे काटी है, कितनों के पेड़ काटे हैं, कितनों की जमीन मारी है, कितनों का रुपया मारा है, कितनों की मंगनी छुड़वाई है, कितनों के बच्चों का रिश्ता तोड़वाया, कितनों को थाने कचहरी में फंसवाया है, कितनों को पुलिस को पैसे देके पिटवाया। वो तुम समझियो, मेरा काम है सिर्फ बताना। लेकिन सुनो सुनो, सुनने की बात है। अब हजरत आयशा बोली आका मैं अभी आ रही हूँ। उन्हें मालूम था ये जा रही है अपने अब्बा के पास। नबी बोले हाँ जाओ, मालूम है मुझे कहाँ जा रही हो, मेरा सिद्दीक इंतजार करता होगा। हजरत आयशा दौड़ती हुई गई, कहने लगी अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान। अबू बकर सिद्दीक बोले बेटी आ गई, जल्दी बताओ। कहा अब्बा जान इतनी प्यारी बात है, इतनी प्यारी, खुश हो जाओगे। कहा जल्दी बताओ, सब्र नहीं हो रहा है। हजरत आयशा बोली नबी ने फरमाया अगर जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा अल्लाह ताला उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज देगा। सुभान अल्लाह सुभान। अब सुनो अब सुनो अब सुनो। अबू बकर सिद्दीक ने जब सुना ना तो अबू बकर सिद्दीक खुश नहीं, वो रोने लगे, आंखों में आंसू टप 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 दाढ़ी में होकर निकलने लगे। बेटी थी ना बेटी आयशा, हाथ पकड़ा, अब्बा जान कोई तकलीफ हो गई, कहीं दर्द है, को क्या बात है, परेशानी है, अब्बा जान बोलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बेटी परेशानी नबी की उम्मत की है। कहा अब्बा जान इतनी प्यारी बात नबी ने। कहा बेटी तुमने हदीस का एक पहलू समझा मगर अबू बकर से दूसरा पहलू सुन लो। लोगों इस बात को गांठ में बांध के ले जाना, नबी के फरमान का मतलब ये हुआ। अबू बकर सिद्दीक ने कहा बेटी अगर कोई टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा तो वो जन्नत के रास्ते पर होगा, और अगर कोई जुड़े हुए दिलों को तोड़ देगा तो वो जहन्नम के रास्ते पर होगा। और आने वाले दिनों में जोड़ने वाले कम होंगे, तोड़ने वाले ज्यादा होंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। आज के बाद जोड़ने का काम करोगे, तोड़ने का बोलो। जोड़ने का, वाह वाह। ये तुम्हारे लिए ना जो सेठ साहब का चहल्लुम है उनकी फातिहा, तुम्हारे लिए अगर अमल करो ना तो सही बता रहा हूँ कामयाबी का प्रोग्राम है ये। बेशक। और अमल नहीं करो तो कुरान भी सर पे रख दो तो वैसे का वैसे ही, समझे, वैसे का वैसे ही। अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना, क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ कुरान और हदीस का सहारा लेते हुए तुम तक पहुंचने की कोशिश की। मुझे पता नहीं है किसके हालात क्या हैं, बस वो आज के बाद इनके चहल्लुम की फातह के बाद बल्कि अभी से पक्की सच्ची तौबा कर ले और बुराइयों से बच जाओ। थोड़े दिनों की, थोड़े टाइम की जिंदगी है यार, कुछ ना कुछ तो कर जाओ। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तर्जमा करो। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और अच्छाइयों का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। बेशक। दूसरी आयत पढ़ी थी मैंने, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली है वो जात अल्लाह की जो बादशाहों का बादशाह। मेरा तर्जुमा सुनो, जो बादशाहों का बादशाह। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और हर मुमकिन शय पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह की वो जात है जिसने जिंदगी को पैदा किया और मौत को पैदा किया। अल्लाह ही की जात। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, क्यों?
لیبلوکم تاکہ تم کو آزمایا جائے ایکم احسن عملا تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو میں بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں سب کو گواہ بنا کر کے، آپ لوگ بھی توبہ کر لو میرے ساتھ میں، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سیٹھ صاحب کے بچوں کے لیے یہ وصیت ہے، غفران بھائی اور عبد الغفار بھائی، جیسے آپ کے باپ نے نام روشن کیا، بڑے بڑے عالموں کو بلا کر کے جلسہ کیا، مدرسوں کو دیکھا، مسجدوں کو دیکھا، اچھے لوگوں کی مدد کی ہے، اچھے کام کیے، تو ان کی اولاد سے بھی میں یہی امید رکھتا ہوں۔ بولو انشاءاللہ تمہارے گھر سے اگر کوئی بھوکا آئے تو بھوکا نہ جائے، وہ پیٹ بھرا ہوا جانا چاہیے۔ اپنی ماں کی خدمت کرنا، اب تمہارے وہی باپ ہیں، وہی تمہاری ماں ہے، ان کا دل دکھنا نہیں چاہیے۔ ایسا ہرگز نہ ہو وہ سوچیں کہ میرے شوہر چلے گئے اب بچے میری سنتے ہی نہیں ہیں۔ پہلے بھلے تم کم سن رہے ہو لیکن اب تم پہ ڈبل ذمہ داری آ گئی۔ اپنی ماں کا مکمل سارے لوگ اور اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو، گاؤں والوں کو، سب کو نبھا کر کے چلو، تاکہ لوگوں کو لگے کہ یار سیٹھ صاحب تو تھے، ان کے بچے بھی ان کے طریقے پر۔ جب آج عالم لوگ، حافظ لوگ، قاری لوگ، شاعر لوگ، مولانا امداد اللہ صاحب حضرت اور یہ انہوں نے مجھ سے بہت کچھ فون پہ بتایا تھا، لیکن میں سامنے تعریف کرنا نہیں چاہتا ہوں، بس دل سے کہتا ہوں اللہ ان کے اچھے اعمال کو قبول فرما لے اور برے ہوں تو انہیں معاف کرتے۔ خیال